والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ، جب آپ نے رجب کا مہینہ دکھا دیا تو اب رمضان تک زندہ رکھیے گا. شاید اور کوئی موقع نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی دعا مانگی ہو. زندگی کے سلسلے میں تو آپ فرماتے تھے کہ میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میں تو ایک مسافر ہوں جو چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لے اور پھر روانہ ہو جائے. تو بس یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے، جیسے تھوڑی دیر کے لیے رک کر آرام کر لیا، میری منزل تو آخرت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس قدر سادی تھی کہ شاید اس زمانے میں یہ لفظ بھی آپ کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے بہت کم ہے. آج کل کی سادہ زندگی بھی اس سے کہیں زیادہ پرتکلف اور پرتعیش ہوتی ہے جیسی زندگی جیتے تھے اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ گرمی کے زمانے میں جب آپ کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پر آرام فرماتے تھے اور بدن سے کپڑا ہٹ جاتا تھا اور جسم اطہر پر چٹائی کے نشانات پڑ جاتے تھے، کیونکہ چٹائی جب بنی جاتی ہے کھجور کی پتیوں سے چٹائی بنائی جاتی ہے تو وہ ذرا اونچی نیچی ہوتی ہے، تو اس کے نشانات پڑ جاتے تھے بدن پر. بعض موقعوں پر حضرات صحابہ کرام ان نشانات کو دیکھ کر رونے لگے اور انہوں نے اجازت چاہی کہ حضور، دنیا کے بادشاہ تو کیسے آرام سے رہتے ہیں، آپ ہم لوگوں کو اجازت دیجئے، ہم بھی آپ کے لیے کچھ انتظامات کریں گے. اگر حضور ذرا سا اشارہ دے دیتے تو صحابہ تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر ان لوگوں کو مطمئن کر دیتے تھے کہ مجھے دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور ان بادشاہوں کو تو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، انہیں یہی دنیا کا سامان دے دیا ہے، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. میرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں انتظامات کیے ہیں. اور اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے غریب سے غریب ترین انسان کے لیے بھی تسلی کا سامان مہیا فرما دیا. جو سب سے غریب آدمی ہو وہ یوں بھی سوچے کہ میں جیسی زندگی جی رہا ہوں
اس سے بھی کم وسائل کے ساتھ، اس سے بھی کم انتظامات کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی گزاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سہولتیں عطا فرما دی تھی اور بڑی فراوانی ہو گئی تھی اللہ کی نعمتوں کی، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اگر کبھی دسترخوان بچھایا جاتا اور اس میں کوئی اچھا اور پرتکلف کھانا ہوتا تو وہ دیکھ کر رونے لگتی اور فرماتی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے آقا نے پوری زندگی میں کبھی 2 وقت بھی جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، کبھی کھا لیا کبھی نہیں ہے، کھجور کھا لیا پانی پی لیا۔ یوں فرماتی تھی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ دونوں وقت آپ نے روٹی سالن کھایا ہو، باقاعدہ جس کو ہم لوگ کھانا کہتے ہیں دونوں وقت آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، ایک دن بھی ایسا نہیں۔ کوئی دلچسپی نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی زندگی سے اور اس کے سامان سے۔ ہر وقت آپ کا ذہن آخرت کی طرف متوجہ رہتا تھا، دل اللہ سے لگا رہتا تھا، اور جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو عطا فرمائی تھی اس کو بھی آپ صرف اور صرف آخرت بنانے کے لیے استعمال فرمائیں۔ ایک بار تو ایسا ہوا مغرب کی نماز کا وقت ہوا، تکبیر کہی گئی، آپ مصلی پر تشریف لائے، اچانک حجرہ شریفہ چلے گئے، صحابہ انتظار کرتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، تب آپ نے نماز پڑھائی۔ صحابہ کو خیال ہوا ایسا کون سا اہم کام ہو گیا کہ آپ اس طرح اچانک چلے گئے۔ فرمایا کہ میرے گھر میں کچھ مال آیا تھا جو میں نے تقسیم کرا دیا تھا، میں مصلی پر کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا کہ کچھ تھوڑی سی چاندی باقی رہ گئی ہے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ دن گزر جائے رات شروع ہو جائے اور میرے گھر میں دنیا کا مال ہو، اس لیے میں جلدی سے گیا تھا، اس کو کہیں بھجوایا، جو بھی اس کا ضرورت مند ہو، جو بھی اس کا مستحق ہو، اس کے بعد آ کر میں نے نماز پڑھی۔ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ آج تو حال یہ ہے کہ حرام پر مرے مٹتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، زور ڈالتے ہیں، ناحق پیسے لیتے ہیں، دوسروں کے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا طرح طرح کے بہانوں سے وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں تو حلال کی جانب بھی توجہ نہیں تھی۔ اور دیکھیں نعمتیں اللہ تعالیٰ چاہے جتنی عطا فرمائے، دنیا کی محبت جب تک دل سے نہ نکل جائے اس وقت تک ولایت کا تصور نہیں ہے۔ نعمتیں چاہے جتنی ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی، کیسی شاندار حکومت دی تھی، لیکن دل دنیا کی محبت سے بالکل پاک تھا۔ جب دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے نا تو پھر حلال و حرام کی تمیز بھی ختم ہو جاتی، پھر تو بس مال معبود بن جاتا ہے، مقصود بن جاتا ہے۔ کسی بھی طرح مال آنا چاہیے، کیسے بھی آئے، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، اور ایسے انسان کی زندگی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے انسان کی عبادتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بنتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت۔ اور جب دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں انسان ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور ان نعمتوں کے ذریعے اپنی آخرت بناتا ہے۔
پھر تو اس کا دونوں جگہ فائدہ ہوتا ہے، دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس شکر پر بھی اس کی آخرت بنتی ہے، اور وہ دوسروں پر جو خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس خرچ کرنے پر بھی اس کی آخرت بنتی ہے۔ تو ایمان والے کی نظر تو ہمیشہ آخرت پر رہتی ہے اور آخرت پر رہنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رغبت نہیں تھی دنیا سے اور اس کے سامان سے۔ یہی حال صحابہ کرام کا تھا آپ کی تربیت کے نتیجے میں۔ وہ تو جیتے اور مرتے تھے اللہ کو راضی کرنے، جیتے بھی تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مرتے بھی تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جیتے بھی تھے آخرت بنانے کے لیے، مرتے بھی تھے آخرت بنانے کے لیے۔ ایسے حال میں انسان کی یہ تمنا نہیں ہوتی کہ مجھے بہت لمبی زندگی مل جائے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور اگر کبھی وہ اللہ سے زندگی مانگتا ہے تو اس لیے نہیں مانگتا کہ میری زندگی بڑی ہوگی تو میں زیادہ پیسے کماؤں گا، میں زیادہ دولت جمع کروں گا، میں زیادہ بلڈنگیں بناؤں گا، میں ایسی عیش کی زندگی گزاروں گا۔ وہ اگر اللہ سے زندگی مانگتا ہے تو اس لیے مانگتا ہے کہ میں زیادہ اللہ کو یاد کروں گا، زیادہ عبادت کروں گا اور زیادہ آخرت کو بنا سکوں گا۔ باقی ایسا بندہ ہر وقت تیار رہتا ہے، اللہ جب چاہے بلا لے، میں تو اللہ کا ہوں، میری زندگی اللہ کی ہے، اللہ جب چاہے بلا لے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم سب کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اپنا حساب کتاب بالکل صاف رکھنا چاہیے، اپنی فائل مینٹین رکھنا چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں ہے، ملک الموت ہم سے پوچھ کے تو نہیں آئیں گے، مشورہ کر کے تو نہیں آتے، پہلے سے اطلاع بھی نہیں دیتے، بتلاتے بھی نہیں کہ ہم اس ہفتے آنے والے ہیں یا اس مہینے میں آنے والے ہیں۔ خیال بھی نہیں آتا آدمی کو، کتنوں کی اچانک موت آ جاتی۔ تو ہمیں ہر وقت آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے، روزانہ اپنا حساب صاف کرنا چاہیے، روزانہ نماز توبہ پڑھ کر، صلاۃ التوبہ پڑھ کر، جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ سے معافی مانگ کر، استغفار کر کے اللہ کے دربار میں حاضری کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے کسی کا حق ہمارے ذمے باقی نہ رہے۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار میں لین دین ہوتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کاروبار میں نہ کسی کا لینا باقی ہو نہ کسی کا دینا باقی ہو، تو پھر اس کا اندراج اتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ اگر اچانک انتقال ہو جائے تو وارثین کے ہاتھ وہ ڈائری یا وہ کاپی لگے اور ان کو بالکل کلیئر معلوم ہو لینا دینا۔ اس لیے کہ جو لینا ہے وہ اگر نہیں مل سکا تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، جو دینا ہے وہ نہیں ادا ہو سکا تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو بالکل صاف ستھرا اندراج ہونا چاہیے، گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ کاپی ہے، اس میں سارا حساب کتاب لکھا رہتا ہے۔ ایک پیسہ مصیبت بن جائے گا قیامت کے دن، ایک پیسہ۔ ہو سکتا ہے کہ دیندار، نمازی، حاجی اور بہت ساری نیکیاں کرنے والا، اس کے ذمے کسی کا ایک پیسہ باقی رہ گیا ہو اور اس کی وجہ سے اسے جہنم میں جانا پڑ گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حقوق العباد کا مسئلہ ہلکا نہیں ہے، اور پھر اللہ کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کی بھی تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ روزانہ اپنا معاملہ صاف کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، کمیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، روزانہ سونے سے پہلے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں ان پر استغفار کر کے خوب عاجزی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ کر اور پھر اللہ کو یاد کرتے ہوئے سونا چاہیے، اس لیے کہ نیند موت کا ہی تو ایک شعبہ ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ نے فرمایا جب کسی کی موت آتی ہے تو اللہ جان نکال لیتے ہیں، اور ابھی جس کی موت نہیں آئی نیند میں بھی اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ،
جس کی موت کا فیصلہ ہو گیا اس کی جان کو روک لیتے ہیں، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ابھی جس کی موت کا وقت نہیں آیا ایک متعین مدت کے لیے اس کی جان واپس کر دیتے ہیں۔ تو جب سو گئے تو کیا پتہ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، اس لیے بالکل مرنے کی تیاری کر کے روزانہ ہمیں سونا چاہیے۔ اب تو الٹا ہو گیا معاملہ، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، وہ جہنم کی تیاری کر کے سو رہے ہیں۔ اور موبائل کو تو لیٹ کر تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، آنکھوں کے لیے بے انتہا نقصان دہ، دماغ کے لیے بے انتہا نقصان دہ، اس سے نیند کم ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ قریب بھی نہیں رکھنا چاہیے، اس کا جو ریڈیشن ہوتا ہے وہ دل و دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے، اسے کافی فاصلے پر رکھنا چاہیے، بند کر کے بھی قریب نہیں رکھنا چاہیے۔ تکیے کے پاس رکھتے ہیں لوگ، اس سے نقصان ہوتا ہے، صحت کے لیے بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کو الگ کر کے ضروریات سے فارغ ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، دعا پڑھ کر سونا چاہیے کہ کم از کم اگر نیند کی حالت میں ہم چلے جائیں اللہ کے پاس تو فرشتے اس کی گواہی تو دے کہ اللہ یہ توبہ کر کے، استغفار کر کے، کلمہ پڑھ کر کے، آپ کو یاد کر کے لیٹا تھا، اللہ یہ ایمان کے ساتھ سویا تھا، اس لیے اگر اس کی موت آئی ہے تو ایمان کی حالت میں آئی ہے۔ ہم سب کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، یہی تربیت فرمائی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھنے کے بعد پھر یہ تمنا کرتے تھے، اللہ جب اتنے دن تک آپ نے زندہ رکھا کہ مجھے رجب کا مہینہ مل گیا تو اب ایک رمضان اور دے دیجئے، بلانا ہے تو رمضان کے بعد بلا لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں آخرت کی جو ترقی ہوتی ہے انسان سوچ نہیں سکتا، اتنا بڑا چانس ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے کسی دکاندار کو سیزن مل جائے تو وہ تو یہی کہے گا اب جب سیزن مل گیا تو ذرا اس سیزن میں کما لوں، کہیں جانا ہے تو اس کے بعد جاؤں گا، سفر کرنا ہے تو اس کے بعد کروں گا، اب سیزن ملا ہے تو یہ تو سال بھر کی کمائی کا موقع ہے۔ تو واقعی رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے، آپ کی عبادتیں بڑھ جاتی تھیں، اللہ کی طرف آپ کی توجہ تو ہمیشہ ہی ہوتی تھی لیکن رجب کے مہینے سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی تھی۔ شعبان کے مہینے میں رمضان کی آپ ایسی تیاری فرماتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ مکمل مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے، جو تو آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، کسی مہینے میں 10، کسی میں 20، کسی میں 15، 10-12 روزے تو 12-13 روزے تو تقریباً ہر مہینے آپ رکھتے ہی تھے، حساب لگا لی۔ ہر پیر و جمعرات کو آپ روزے رکھتے تھے، اور ہفتے 2 روزے ہو گئے تو 4 ہفتے میں 8 روزے یہ ہو گئے۔ پھر ایام 20 کے روزے آپ بہت پابندی سے رکھتے تھے، 13، 14، 15، تو یہ 8، 3، 11 ہو گئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان 3 دنوں میں سے کوئی ایک دن پیر کا ہو جائے یا جمعرات کا ہو جائے تو ایک دن کم ہو گیا، تو 10 روزے تو ہر مہینے آپ رکھتے ہی تھے تقریباً۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے گھر والے یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کا کوئی لگا بندھا حساب نہیں تھا، کبھی رکھنا شروع کیا تو کئی دن آپ مسلسل رکھ رہے ہیں، کبھی نہیں رکھا تو کئی دن نہیں رکھا، تو آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اور واقعی روزہ رکھ کر کے، گویا روزہ رکھ کر کے انسان دنیا سے تھوڑا سا کٹ جاتا ہے، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، تو گویا عملاً وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے کہ مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بس اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزارنا ہے۔ اور جب جسم بھوکا ہوتا ہے تو روح کی زیادہ ترقی ہوتی ہے، دل میں زیادہ نورانیت آتی ہے۔ لیکن پورے مہینے کا روزہ آپ صرف رمضان میں رکھتے تھے، ایک دن بھی کم نہ ہو، ایک دن بھی ناگا نہ ہو۔ پھر صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں میں آپ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، تقریباً پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے، ایک آدھ چھوڑ دیتے تھے
تاکہ شعبان اور رمضان میں فرق ہو جائے، ورنہ آپ تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ رجب میں بھی آپ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، اور شعبان میں تو آپ تقریباً پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ سب رمضان کی تیاری کے لیے ہوتا تھا کہ پہلے سے اتنے تیار ہو جائے رمضان کے لیے۔ اب آپ سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تیاری کی ضرورت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، آپ سے کبیرہ نہیں صغیرہ گناہ بھی نہیں ہو سکتا، آپ کی زندگی میں گناہ کا تصور نہیں ہے، آپ سے بڑا مرتبہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام و مرتبے کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ بنایا ہے وہ مقام محمود ہے، اور مقام محمود اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے۔ عزت کا جو سب سے بڑا نشان ہے جو اللہ نے اپنے کسی مخلوق کو عطا فرمایا ہے وہ لواء الحمد ہے، حمد کا جھنڈا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لواء الحمد میرے لیے ہے، میں مقام محمود پر پہنچوں گا، اور یوں فرمایا میرے لیے تو اللہ نے مقام محمود بنایا ہے، جو میرے لیے اللہ سے مقام محمود کی دعا کرے گا، گویا میرے لیے سفارش کرے گا، میں اللہ کے پاس اس کی سفارش کروں گا اور اسے جنت میں لے کے جاؤں۔ تو ساری دنیا مل کر اگر یہ دعا مانگنا شروع کر دے کہ اے اللہ حضور کو مقام محمود نہ دیجیے گا، تو کیا اللہ اپنا فیصلہ بدل دیں گے؟ اللہ تو دیں گے۔ مقام محمود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وفاداری ظاہر کرنا ہے، اپنا تعلق ظاہر کرنا ہے، اور جو حضور کا سچا وفادار امتی ہوگا حضور اسے لے کر کے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ وفاداری صرف اس طرح نہیں ظاہر ہوتی کہ زبان سے مقام محمود مانگ لیں، پھر حضور کی تمام سنتوں پر عمل کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کی ہدایات پر عمل کرنا، اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کرنا ضروری۔ پھر اس کی امید ہے کہ اس مقام پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں لواء الحمد ہوگا اور آپ کے وفادار امتی آپ کے ساتھ جمع ہوں گے، تو وہاں کہیں کسی کونے میں بڑوں کے پیروں کے پاس کہیں ہم کو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرما دیں، بس جس کو جگہ مل گئی وہ خوش نصیب ہے، وہ پار ہے۔ تو سب سے بڑا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے باوجود آپ کو کتنی فکر ہوتی تھی، آپ کتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے، کتنا تھکتے تھے، اتنی طویل نمازیں پڑھتے تھے آپ، اتنی طویل نمازیں پڑھتے تھے کہ لمبے قیام اور لمبے رکوع اور سجدے کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کی ایڑیاں، یہ آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی تھی، سخت ہو جاتی تھی۔ اندازہ لگائیے آپ کی نمازیں کتنی لمبی ہوتی تھی، ہم لوگ تو سوچ نہیں سکتے۔ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، تقریباً 2.5 پارے کی، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، وہ بھی قرآن کی بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ سورہ آل عمران جا کر ختم ہوتی ہے 4تھے پارے میں ثلث پر، 3 حصہ پورا ہونے کے بعد، پھر وہاں سے سورہ نساء شروع ہوتی جو مکمل ہوتی ہے 6 پارے کے ربع پر، یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، ان تینوں کو اگر ایک ساتھ جمع کر لیا جائے تو 5.25 پارے ہو جاتے ہیں، یا پھر تھوڑا سا اس سے کچھ زیادہ ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نیت باندھ کر کھڑے ہوئے، میرا دل چاہا میں بھی حضور کے ساتھ نماز پڑھ لوں، شریک ہو جاؤں ساتھ میں، کوئی نفل پڑھنا ہو تو کوئی آدمی اس کے ساتھ شریک ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے دلائل کی روشنی میں کہ نفل کی باقاعدہ جماعت کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ یہ ائمہ کرام کی جو رائے ہوتی ہے یہ دلائل کی روشنی میں ہوتی ہے، انہوں نے دلائل کو سامنے رکھا تو ان پر یہ بات کھلی، وہ اس نتیجے پر پہنچے۔ ہو سکتا ہے بعض حضرات
دوسرے نتیجے پر پہنچے ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، حضور کچھ بھی کریں ہم یہ کریں گے، فلاں یہ کریں گے، فلاں یہ کریں گے۔ اس زمانے میں یہی تاثر دیا جاتا ہے صاحب امام صاحب کا یہ مسئلہ کہ فلاں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کیا چاہا، اس کے سلسلے کے تمام دلائل جب کسی عمل کے متعلق مجتہدین جمع کرتے ہیں تو ان کو جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اعلیٰ درجے کا علم عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے وہ نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضور کی منشا کیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں اس سلسلے کی تمام روایات اور تمام دلائل کو سامنے رکھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے کہ باقاعدہ دعوت دے کر اہتمام کے ساتھ نفل کی جماعت نہ کی جائے۔ لیکن اگر اتفاق سے کچھ لوگ جمع ہو گئے، ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا تھا، انہوں نے کہا ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں کر۔ اسی پر عمل ہے ہمارے تمام بڑوں اور بزرگوں کا، اس لیے کہ ہم اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہیں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی میں بھی شریک ہو جاؤں، وہ شریک ہو گیا۔ کہتے ہیں حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی، یہ خیال ہوا کتنا پڑھیں گے، پاؤ پارا پڑھیں گے، آدھا پارا پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے۔ اب گزر رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ نہیں تھی، یہ تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی ان کے ذہن میں تھا کچھ مقدار میں پڑھیں گے، 100 آیتیں پڑھیں گے، 150 آیتیں پڑھیں گے، گزر گئے حتیٰ کہ سورہ بقرہ ختم کے قریب پہنچی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوائی جہاز کی اسپیڈ سے تلاوت نہیں فرماتے تھے، ہاں جیسے اس زمانے میں بعض جگہوں پر شبینہ پڑھنے والے حفاظ کرام ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر جانا ہوا کسی ضرورت سے، رمضان کا مہینہ تھا، یہ ہمارے بچپن کا واقعہ ہے۔ تو ایک مسجد میں شبینہ ہو رہا تھا، ایک حافظ صاحب پڑھ رہے تھے، ہم باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کافی دیر تک یہ کوشش کرتے رہے کہ کوئی ایک لفظ سمجھ میں آ جائے تاکہ اندازہ ہو کہ حافظ صاحب کون سا پارہ پڑھ رہے ہیں۔ رکعت پوری ہو گئی لیکن ہم ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکے۔ کسی حافظ کے لیے تھوڑا سا ایک لفظ کا سمجھ لینا کافی ہوتا ہے، اس کے بعد اسے اندازہ ہوتا ہے کون سا پارہ ہے، کون سی سورت ہے، لیکن ماشاءاللہ ایسے نہیں پڑھتے تھے۔ اور یہ قرآن کی توہین ہے، نہ ایسے پڑھنا چاہیے، نہ ایسے پڑھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اطمینان سے تلاوت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب اطمینان سے آداب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حضور سے اچھی تلاوت کون کر سکتا؟ تو اب اطمینان سے تلاوت ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ سورہ بقرہ مکمل ہوگی تو حضور رکوع کریں گے۔ حضور نے سورہ بقرہ مکمل کی، آل عمران شروع کر دی۔ اب کہتے ہیں میں کھڑا ہوں نیت باندھ کر، پھر مجھے خیال ہوا اچھا ٹھیک ہے سورہ بقرہ پوری پڑھی تو سورہ آل عمران پوری پڑھ کر کے رکوع کریں گے۔ حضور نے سورہ آل عمران پوری کی اور سورہ نساء شروع کر دی۔ وہ یوں فرماتے ہیں کہ میری ہمت جواب دے گئی، میں اس سے زیادہ دیر تک نہیں کھڑا رہ سکتا تھا، میں نیت توڑ کر چلا آیا، مجھے پتہ نہیں آپ نے کب رکوع کیا۔ ایسی ہوتی تھی نماز۔ نوجوان سوچیں جس زمانے میں موبائل میں وہ کچھ جلدی ریچارج کرنا پڑتا تھا اور ختم ہو جائے، اب تو سر مہینوں کے پیکج ہونے لگے، اتنے دن کا پیکج۔ تو اس وقت معلوم ہوا کسی جاننے والے کا فون آ گیا، آپ چاہیں تو صیغے بدل لیجئے گا، اور ذرا دل کا بھی تعلق ہے، اور فون سے بات کرنی شروع کی، تو معلوم ہے بات کب ختم ہوتی تھی؟ جب بیلنس ختم ہوتا تھا۔ جتنا پیسہ ہوتا تھا سب، ارے بیلنس ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کتنا وقت گزر گیا بات کرتے کرتے۔
تو دنیا میں ذرا سا جس سے دل لگا ہو اس سے بات کرنے میں پتہ نہیں چلتا. اور آج بھی بیلنس نہ بھی ختم ہو، کسی قریبی تعلق والے کا فون آ جائے، جو لوگ باہر کام کے سلسلے میں جاتے ہیں، جوان بچے جو کام کے سلسلے میں جاتے ہیں، اگر وہ شادی شدہ ہیں، ہم کیوں کہیں کہ کوئی غلط تعلق ہے، خدا نہ خواستہ، لیکن بیوی کا فون آ جائے تو کب 10 منٹ گزر گئے، کب 15 منٹ گزر گئے، کب آدھا گھنٹہ گزر گیا، پتہ نہیں چلتا. تو دنیا میں جس سے دل لگا ہو اس سے بات کرنے میں کب وقت گزر گیا پتہ نہیں چلتا. تو جس کا اللہ سے دل لگا ہو اور وہ اللہ سے بات کرنے کھڑا ہو، نماز پڑھنا اور اس میں قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے نا. تو اللہ سے بات کرنے میں کب وقت گزرا، کتنی دیر لگی، پتہ نہیں چلتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ تو آپ نے قیام سنا حضور کا، ذرا رکوع سن لیجیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں بھی حضور کے ساتھ نیت باندھ کے کھڑی ہو گئی. قیام جو کیا حضور نے وہ کیا، اب آپ رکوع میں چلے گئے، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا رکوع. یوں فرماتی ہیں مجھے ڈر لگا کہیں میری نکسیر نہ پھوٹ جائے، کہیں میری ناک سے خون نہ آنے لگے، میں ساتھ نہیں دے سکی. سجدہ بھی سن لیجئے، ام المومنین حضرت عائشہ سے ہی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سجدہ فرمایا، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کہ میرے دل میں اندیشہ ہونے لگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسی سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہو اور آپ کی روح پرواز کر گئی ہو. تو میں نے چپکے سے حضور کے پیر کی ایک انگلی چھو کر دیکھی، اور جب مجھے انگلی میں گرمی محسوس ہوئی کہ ہاں جسم ابھی گرم ہے، ٹھنڈا نہیں ہوا، تو مجھے اطمینان ہوا کہ آپ اسی دنیا میں. ایسی عبادتیں فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح اللہ کو یاد کرتے تھے، اس طرح اللہ کو راضی کرتے تھے. اور رمضان میں تو آپ کی عبادتوں کا جو عالم ہوتا تھا، حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا. اس دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سخی نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ مدینے میں کسی خاتون نے، غالباً مدینے میں گھروں میں کپڑے بنے جاتے تھے، عورتیں اپنے ہاتھوں سے، مرد باہر کے کام کرتے تھے، عورتیں وہ کرگھے ہوتے تھے، ہاتھ کے کرگھے، اس میں کپڑے بنے جاتے تھے. تو اب وہ کرگھوں میں تو بہت آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے، چادریں بنتی تھیں تو بہت دنوں میں بن پاتی تھیں. تو کسی خاتون نے دیکھا حضور کے پاس کپڑوں کی بہت کمی ہے، تو ایک چادر اپنے ہاتھ سے تیار کر کے بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی، آپ نے اس کو بدن پر ڈال لیا. ایک صحابی نے فرمایا حضور یہ چادر مجھے دے دی، آپ نے اتاری اور دے دی. انہوں نے مانگا اور آپ نے اتاری اور دے دی. بعض صحابہ کرام نے بعد میں کہا تمہیں خیال نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے نہیں ہیں، یہ ایک چادر آئی تھی آپ نے اوڑھی اور تم نے مانگ لیا، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہوا؟ وہ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم، استعمال کرنے کے لیے نہیں مانگا، کفن بنانے کے لیے مانگا. میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے کفن کے لیے کوئی ایسی چادر مل جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی، حضور کے جسم سے ٹچ ہوئی ہو، اس لیے کہ جو کپڑا حضور کے جسم سے ٹچ ہو گیا ہے وہ آگ میں نہیں جل سکتا. جب وہ میرا کفن بنے گا تو مجھے بھی قبر میں عذاب نہیں ہوگا. لیکن یہ سخاوت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مانگنے والے نے مانگ لیا، آپ نے دے دیا. لیکن حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا. اور رمضان کا مہینہ جب آتا تھا اس وقت تو آپ کی سخاوت ایسے ہوتی تھی جیسے تیز چلنے والی ہوا. عام دنوں کے مقابلے میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی. رمضان کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہونے پائے، اس کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ عملی تعلیم دی کہ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع کرو. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کا جو نظام بنایا ہے ذرا اس پر غور کریں. جو فرض نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں بندے اس سے پہلے مسجد میں آئیں اور مسجد میں آ کر کے کچھ سنت پڑھیں
کچھ دیر اللہ کو یاد کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اچانک جب اٹھ کر آئے، گھر سے آئے، بازار سے آئے، تو دل کا تعلق ہے نا ان چیزوں کے ساتھ جن کو چھوڑ کر کے آئے، تو دل ادھر لگا ہوا ہے، دل ادھر متوجہ ہے. فرض نماز شروع ہونے سے پہلے دل و دماغ پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو چکے ہوں، اس کے بعد نماز شروع کرے. ایسا نہ ہو کہ ایک رکعت گزر جائے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَن تَزَكَّىٰ، نہیں دوسرے موقع وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، کہ جس نے اپنے رب کا نام لیا اور پھر نماز پڑھی، وہ کامیاب لوگوں میں ہے، وہ اللہ کے نزدیک بلند مقام پاتا ہے، مرتبہ پاتا ہے. تو نمازوں سے پہلے کی جو سنتیں ہیں ان کی ایک بڑی حکمت اور بڑی وجہ یہی ہے کہ پہلے سے دل اللہ سے جڑ جائے، پہلے سے ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور انسان جب پہلے سے آئے گا تو اس کی تکبیر اولیٰ چھوٹنے کا خطرہ نہیں ہوگا، اس کی رکعت چھوٹنے کا خطرہ نہیں ہوگا. جب وہ عادی ہے، اس کا مثلا ظہر کی نماز میں وہ اس کا عادی ہے کہ وہ جماعت سے 10 منٹ پہلے آتا ہے، اہتمام سے آ کر کے سنتیں پڑھتا ہے، تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھتا ہے اور پھر وہ فرض نماز پڑھتا ہے. تو اگر کبھی کسی وجہ سے راستے میں ٹریفک میں پھنس گیا، کسی ضروری کام میں پھنس گیا اور ذرا دیر میں آ سکا، تو اس دیر کا اثر یہ پڑے گا کہ وہ پہلے فرض سے پہلے سنت 4 رکعت نہیں پڑھ سکا تو 2 رکعت پڑھ لے گا، باقی 2 رکعت بعد میں پڑھ لے گا. کبھی خدا نہ خواستہ اور تاخیر ہو گئی تو اسے افسوس ہوگا کہ ارے سنت پڑھنے کا تو وقت نہیں ملا، وہ بعد میں سنت پڑھ لے گا، لیکن فرض پر تو اثر نہیں پڑے گا نا. اور اگر فرض ہی کے وقت آنے کی عادت ہے تو چند سیکنڈ تاخیر ہوئی تو تکبیر اولیٰ چلی جائے گی، چند منٹ تاخیر ہوئی تو 1 رکعت چلی جائے گی، تو نقصان فرض کا ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا کہ پہلے سے آؤ، پہلے سے نماز پڑھو، پہلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تاکہ فرض کا ذرا بھی نقصان نہ ہونے پائے اور فرض پوری کی پوری کمال درجے میں ادا ہو. اس لیے کہ فرائض کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. فرائض کے بغیر نوافل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک آدمی رات بھر ذکر کرے، مراقبہ کرے، تلاوت کرے اور فجر کی نماز میں سوتا رہ جائے تو اس کی رات بھر کی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ عشاء پڑھ کے آرام سے سو جائے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے. ہاں، فرائض کے بعد پھر جو نوافل ہیں فرائض کے اہتمام کے ساتھ، ان نوافل، کیونکہ فرائض تو لازم ہے اس کے ذمے، اصل ترقی نوافل سے ہوتی ہے، لیکن فرائض کے بعد ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فرائض کے اہتمام کے ساتھ بندہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو ان نوافل کے ذریعے اس کو میرے قرب کے اتنے درجات ملتے جاتے ہیں، وہ اتنا قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. یعنی پھر اس کی آنکھیں 100% میری مرضی کے تابع ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. پھر اس کے کان 100% میری مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے ہاتھ، اس کا پیر، اس کا پورا وجود گویا وہ میری مرضی میں فنا ہو جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں فنا فی اللہ. وہ میری مرضی میں فنا ہو جاتا ہے، وہ میری مرضی کے خلاف کوئی کام کر ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی حفاظت کا انتظام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایسے لطف و کرم سے نوازا جاتا ہے کہ پھر شیطان اس سے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرا ہی نہیں پاتا. تو جس طرح نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی تعلیم دی کہ رمضان سے پہلے شعبان میں رمضان کی تیاری شروع کرو. یہ جو بہت مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تقسیم انسانوں کے اعتبار سے، یہ تقسیم انسانوں، وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی کوئی تیاری نہیں کی،
یعنی سحری افطار کی تو خوب تیاری کی ہے ماشاءاللہ، اچھے چاول بھی منگا لیے ہیں اور چنا بھی منگا لیا ہے اور تیل و مسالے کا بھی پہلے سے انتظام کر لیا گیا ہے اور آرڈر دے دیا گیا ہے ہوٹلوں میں۔ ہم نے تو بعض شہروں میں دیکھا پورے مہینے کے لیے ہوٹلوں میں آرڈر بک کر دیے جاتے ہیں، ہاں روزانہ سحر میں حلیم چاہیے اور افطار میں فلاں چیز چاہیے اور ہوم ڈلیوری ہوتی ہے، وہ پہنچایا جائے۔ ماشاءاللہ بڑی رمضان کی تیاری ہے، اور رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے محلوں میں ایسی ہما ہمی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے زندگی میں کبھی کھانے کو نہیں ملا تھا، اسی مہینے میں کھانے کو ملا ہے۔ رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ کھانا پینا چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ ایسی گلیوں میں قدم نہیں رکھنا چاہیے، دیکھنے کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو جنہوں نے رمضان کی تیاری کی ہے، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے رمضان کی کوئی خاص تیاری نہیں کی روحانی اعتبار سے، لیکن وہ گناہوں سے بچتے ہیں، وہ عام طور پر عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے گناہوں سے بھی نہیں بچتے ہیں، بالکل اہتمام نہیں کرتے، اور رمضان میں تھوڑا بہت کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، گناہ کم کر دیے یا رمضان کے لیے گناہ چھوڑ دیا۔ بعض لوگوں کا تو حال یہ ہوتا ہے رمضان کے لیے چہرے پر داڑھی رکھ لیتے ہیں، عید کا چاند نکلا اور فوراً جاتے ہیں شیو بنوانے کے لیے۔ کیوں؟ رمضان میں اللہ تعالیٰ تھے، چاند نکلتے ہی انتقال ہو گیا اللہ کا۔ رمضان میں تم حضور کے امتی تھے، چاند نکلتے ہی تم شیطان کے امتی بن گئے۔ کس کے لیے رکھا تھا؟ اگر رکھنا ضروری نہیں ہے تو کیوں رکھا تھا رمضان میں؟ اور اگر ضروری ہے تو رمضان کے بعد کیوں کٹا رہے ہو؟ اللہ کرے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کر سکیں۔ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ ہمارے رب ہیں رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ تو جن لوگوں نے رمضان میں کچھ چھوڑ دیا، کچھ تھوڑا سا اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، کچھ عبادتیں کرنی شروع کر دیں، تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ رمضان گزرتے گزرتے اخیر میں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے بس، اور کچھ خاص نفع نہیں ہوتا ان کو، بس اتنا ہوتا ہے کہ جہنم سے بچ جاتے ہیں، مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کوئی معمولی نفع نہیں ہے۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے رمضان کی کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، لیکن وہ گناہوں سے بچتے ہیں، سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہاں خاص رمضان کے لیے کوئی اہتمام سے تیاری نہیں کی تھی، تو رمضان شروع ہونے کے بعد گویا رمضان سے ان کے قلب کو ایڈجسٹ ہوتے ہوتے، دونوں کے درمیان موافقت پیدا ہوتے ہوتے ایک عشرہ تو گزر جاتا ہے، دوسرے عشرے سے ان کے لیے فائدہ شروع ہو جاتا ہے، مغفرت ہو جاتی ہے دوسرے عشرے سے۔ اور فرمایا کچھ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہوں نے پہلے سے تیاری کی ہوتی ہے، پہلے سے روزوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے، پہلے سے ذکر و تلاوت کا اہتمام کیا ہوتا ہے، پہلے سے صدقہ اور خیرات کیا ہوتا ہے۔ اور ایک بات سمجھیے، بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کریں گے، کیوں؟ بنیا ہے نا، زیادہ پیسے ملیں گے۔ ارے بھائی زکوٰۃ کے حساب سے دو، رمضان میں الگ سے صدقہ کرو، صرف رمضان ہی میں، اور کم از کم اگر تمہیں رمضان میں ہی دینے کا شوق ہے تو حساب کتاب رمضان سے پہلے کر لو، اپنا سال جو متعین کرو، کاروباری سال، یعنی زکوٰۃ کے حساب کے لیے جو کاروباری سال، وہ رمضان سے پہلے پورا حساب کر کے کلیئر کر کے زکوٰۃ کی رقم الگ کر لو، تاکہ جو دینا ہو کم سے کم وقت میں جلدی جلدی دے دیا کرو، اس میں بالکل وقت نہ خرچ ہونے پائے۔ اور ہو سکے تو رمضان سے پہلے دے کر کے چھٹی کرو، رمضان میں الگ صدقات دو، یہ خالص بنیا گیری ہے کہ رمضان میں دیں گے تو 1 کا 70 ملے گا۔ ارے رمضان کو خالی کرو اللہ کی یاد کے لیے، رمضان کو خالی کرو اللہ کی عبادت کے لیے، ورنہ کم از کم پہلے سے حساب کتاب کر لو اور نکال کے رکھ دو۔ اس لیے کہ کچھ مجبوری بھی ہے، جو بیچارے رمضان وہ مدارس کے جو ذمہ داران ہیں اور جو سفراء ہیں وہ رمضان کے مہینے میں آتے ہیں، تو بھائی نہ اپنا وقت خراب کرو نہ ان کا وقت خراب کرو، جس کو جو وقت دیا ہے متعین کرو، جلدی سے دے کر کے چھٹی کرو تاکہ ان کا بھی وقت خراب نہ ہو، وہ بھی بیچارے روزہ رکھ کر کے تراویح پڑھ کر کے دوڑتے ہیں، اور نہ آپ کا وقت خراب ہو، آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو سارے کاموں سے فارغ ہو کر کے پورے طور پر ذہن کو آمادہ کر کے شعبان کے مہینے میں جیسے حضور کثرت سے روزے رکھتے تھے، روزے رکھ کر کے خوب ذکر کر کے خوب تلاوت کر کے جو لوگ پورے طور پر تیار ہوتے ہیں،
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا رمضان کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہونے پاتا. وہ پورے طور پر چونکہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں, جیسے ہی چاند نکلا ان کو رمضان کی رحمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. اس طبقے کے لیے رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے. اور وہ جن کو رمضان سے ایڈجسٹ ہوتے ہوتے 10 دن گزر گئے, اس طبقے کے لیے دوسرے عشرے میں مغفرت ہوتی ہے. اور وہ جنہوں نے رمضان میں بھی کوئی خاص اہتمام نہیں کیا, گرے پڑے روزہ رکھ لیا, کچھ تراویح پڑھ لی, کچھ اللہ سے مانگ لیا, تو بہرحال کلمہ پڑھتے ہیں, کچھ تو اللہ سے مانگتے ہیں, تو اس طبقے کے لیے اخیر میں اتنا ہوتا ہے کہ چلو ان کو جہنم سے چھٹکارا دے. اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. اس کی یہ تشریح کی ہے مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے, اور شعبان کا مہینہ تو حضور کا بس رمضان سے کم نہیں ہوتا تھا, بس اتنا ہی فرق ہوتا تھا کہ وہ رمضان نہیں ہے. ایسی طویل نمازیں, ایسا طویل ذکر, ایسی اللہ کی یاد, اتنا کم آرام, اتنا کم کھانا پینا, اتنی کثرت سے روزے. ایک آدھ روزے چھوٹتے تھے شعبان کے مہینے میں, بس ایک آدھ چھوٹتے تھے تاکہ شعبان اور رمضان میں تھوڑا سا فرق ہو جائے کہ رمضان کے مہینے میں حضور پورے مہینے روزے رکھتے, شعبان کے مہینے میں تقریباً پورے مہینے روزے رکھتے. اور پھر جس طرح فرض نمازوں کے مقابلے میں ہم سنت پڑھتے ہیں نا, تو ہمیں معلوم ہے یعنی یہ اللہ نے فرض نہیں کیا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے تاکہ ہم فرض کی پورے طور پر تیاری کر سکیں. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یعنی رمضان تو اللہ نے مقرر کیا ہے, رمضان کے روزے تو اللہ نے فرض کیے ہیں. رمضان کی تیاری کیسے کرنی چاہیے تم مجھے دیکھو, شعبان میں جیسے میں تیاری کرتا ہوں ویسے تیاری کرو. اللہ ہم سب کو آج سے ہی رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو وقت گزر گیا اس کی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جو بچا ہے اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں, جو ہم سے گناہ ہوئے, ہم سچی پکی توبہ کر کے بس لگ جائے رمضان کی تیاری میں, اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ جب آپ نے اتنی زندگی عطا فرمائی ہے تو ہمیں رمضان سے محروم نہ فرمائیے گا, ہمیں رمضان بھی عطا فرما دیجیے گا. اور یہ دعا بھی اس نیت کے ساتھ مانگے کہ یہی دعا تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے. تو اب انشاءاللہ 2 فائدے ہوں گے. اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ رمضان بھی ملے گا, اور سنت کی نیت کر کے اس دعا کو مانگنے پر الگ سے اجر ملے گا. اللہ ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو, جتنے حقوق ہمارے ذمے باقی ہیں اللہ ان سب کی فکر کر لیں. حقوق اللہ کی بھی فکر کریں, اللہ سے معافی مانگیں. اور اس سے زیادہ خطرناک معاملہ حقوق العباد کا. کسی کا دل دکھا ہے, کسی کا حق دبا ہے, کسی کا ہمارے پاس کچھ باقی رہ گیا ہے, وہ بہت خطرناک ہے. اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقی فقیر تو وہی ہے جو بے حساب نیکیاں لے کر آئے گا, اور اس کے ذمے بندوں کے حقوق ہوں گے, ساری نیکیاں بڑھ جائیں گی, اور جتنی نیکیاں لائے تھا اس سے زیادہ گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم میں جانا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. خوب اپنی عبادتیں بڑھائیں, خوب ذکر و تلاوت بڑھائیں, اپنا جائزہ لیں بیٹھ کر کے. کسی کا حق ہمارے ذمے باقی تو نہیں ہے, جلدی سے کوشش کریں. جب اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں تو بات آسان ہو جاتی ہے. ہمارے ایک دوست تھے اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کی کسی سے نہیں بنتی تھی. ایک زمانہ تھا باپ سے بھی جھگڑا, ماں سے بھی جھگڑا, بھائی بہن سے بھی جھگڑا, اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی جلدی سے ان سے بات کر لے. آدمی بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا. ایک دن آئے اسی مجلس میں, جب آئے جیسے اندر داخل ہوئے تو میں تو ڈر گیا کہ دیکھو آج کیا قیامت آئے گی, ابھی تو یہ کوئی سوالات شروع کر دیں گے, اعتراض کریں گے. تھا اس وقت تک یہ معاملہ, لیکن اللہ کا فضل ہوا, بیٹھ کے انہوں نے بات سنی, مصافحہ کیا, اور آنسوؤں کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو. اس وقت میں دکان پہ بیٹھا کرتا تھا. دوسرے دن آئے دکان پہ, رو رہے تھے.
کہنے لگے حضرت زمین پر مجھ سے جو جو ناراض تھا میں نے رات میں سب کو راضی کر دیا۔ ان کے والد کسی دوسرے ملک میں رہتے تھے، کہا میں نے ابا کو فون کر کے ان سے معافی مانگی، میں نے والدہ کو فون کر کے ان سے معافی مانگ لی، میں نے اپنی بہن کو فون کیا، بہن سے میرا جھگڑا تھا اس سے میں نے معافی مانگی، تو بہن رونے لگی، اس نے کہا نہیں بھیا تمہارا قصور نہیں ہے میری غلطی ہے، میں کہہ رہا ہوں میری غلطی ہے، بہن کہہ رہی ہے نہیں میری غلطی ہے۔ آخر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہاری جو غلطی ہے میں معاف کرتا ہوں، میری جو غلطی ہے تم معاف کر دو۔ کہا میں نے سب کو راضی کر لیا ہے، اب آسمان والے کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ راضی کرا دیجیے۔ جب بندہ نیت کر لیتا ہے تو کچھ مشکل نہیں ہے، بس پھر ان کو بیعت کے کلمات توبہ کے کلمات پڑھائے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے بعد ان کے حالات بہت اچھے ہوئے، اور نہ معلوم کتنوں کی زندگی ان کی وجہ سے بدل گئی، کتنوں کو ان کی وجہ سے ولایت مل گئی، ان کو دیکھ کر کے کتنے لوگ بدلے۔ ارے بھائی جب یہ بدلے تو ہمیں بھی بدلنا چاہیے، ان کے دوست احباب ایک ایک کر کے سب بدلے۔ اللہ ہم سب کو بدل دے، کچھ مشکل نہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں اور یہ طے کریں زمین پر جو بھی ہم سے ناراض ہے، کسی کا حق ہمارے ذمہ باقی ہے، ہمیں اس کو ادا کرنا ہے، ہمیں اس کو راضی کرنا ہے، اور آسمان والے کو بھی راضی کرنا ہے، کسی کو ناراض نہیں رکھنا، سب کو راضی کر کے گھر سے دنیا سے جانا ہے۔ اور اسی رمضان سے پہلے پہلے یہ سب کرنا ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہے ملے گا یا نہیں ملے گا رمضان، اس لیے آج ہی سے کرنا ہے، ابھی سے نیت کریں، ابھی شروع کریں۔ سب سے پہلے اللہ سے سچی پکی توبہ کریں، اور پھر یہ عہد کریں انشاءاللہ اب ہم اپنے ذمے کسی کا حق باقی نہیں رہنے دیں گے، اور آئندہ اپنے ذمے کسی کا حق باقی نہیں رہنے دیں گے۔ آج سے غیبتیں بند، تذکرے تبصرے بند۔ کوئی ہم سے کسی اور کا تذکرہ کرے تو اس سے کہیں گے بھائی کیا ضرورت ہے، جس کا معاملہ ہے وہ جانے، میری بات کرو، اپنی بات کرو، کسی اور کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، ختم ہو گئی بات۔ کسی کی غیبت نہیں، کسی کا تذکرہ نہیں، کسی کا تبصرہ نہیں، اپنی فکر کون سی کم ہے۔ ہمارا اپنا معاملہ ابھی کہاں حل ہوا ہے، ابھی ہمارا اپنا معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ جب تک اللہ کے بعد نہ چلے جائیں، جب تک ہمارا حساب کلیئر نہ ہو جائے، جب تک ہمیں مغفرت کا پروانہ نہ مل جائے، اس وقت تک ہمارا اپنا معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ جس کا اپنا مسئلہ اٹکا ہو وہ دوسروں کی فکر کیسے کر سکتا ہے؟ دوسروں کے لیے دعائیں خیر کریں، کسی کو کسی بات کو سمجھا سکتے ہو، نصیحت کر سکتے ہو تو اس کو سمجھائیں، ورنہ اگر کسی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے اور ہم سمجھانے کی پوزیشن میں تو اس کے لیے دعائیں خیر کریں بس۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی نیت کے ساتھ ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیں، اور اب معلوم نہیں ہے رمضان تک دوبارہ ملاقات ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ اگر کسی جمعرات میں ملاقات کا امکان ہوا انشاءاللہ تو واٹس ایپ کے ذریعے اطلاع کر دی جائے گی۔ اس عاجز کا 2 دن کے بعد انشاءاللہ عمرے کا سفر ہے۔ آپ تمام حضرات سے اس کی بھی درخواست ہے کہ آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خیر و عافیت سے لے جائے، خیریت سے واپس لائے، اور ساتھ جانے والے تمام مسافروں کا عمرہ قبول فرمائے، سارے اعمال قبول فرمائے، ساری دعائیں قبول فرمائے۔ آپ کہیں یا نہ کہیں انشاءاللہ میں ہر جگہ آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ میرے لیے اور میرے ساتھ جانے والے تمام لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اب انشاءاللہ ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ معمولات کی خوب پابندی کرنا چاہیے، اللہ کو خوب یاد کرنا چاہیے، ہر وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں۔ روزانہ صبح و شام پابندی کے ساتھ مراقبہ کریں، تسبیحات پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اتنا اللہ کو یاد کریں، اتنا اللہ کو یاد کریں کہ بس نمازوں میں دل لگنے لگے، آخرت کا ہر وقت استحضار رہنے لگے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے شیخ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں، اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہیں۔ جو لوگ دور ہوں واٹس ایپ کے ذریعے اطلاع کریں،
جو قریب ہیں وہ ملاقات پر اطلاع کریں، اپنے حالات کی اطلاع کریں، اور جو مشورہ دیا جائے اس پر عمل کریں۔ اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرمانا، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم۔ اللہ، ہمارے ذمے بے حساب حقوق باقی ہیں، آپ کے بھی، آپ کے بندوں کے بھی۔ اللہ اپنے حقوق بھی معاف فرما دیجئے، اللہ جو ادا کرنے کے لیے ضروری ہیں ان کو ادا کرا دیجئے۔ اللہ بندوں کے حقوق معاف کرا دیجئے، اللہ بندوں کے حقوق معاف کرا دیجئے۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے بچا دیجئے۔ اللہ سب سے بڑا فقیر وہ ہوگا جو قیامت کے دن کا فقیر ہو، اللہ اس دن کی فقیری سے بچا دیجئے، اس دن کی مفلسی سے بچا دیجئے۔ اللہ سب کے حقوق ادا کرا دیجئے۔ اللہ جس کسی کا ہم سے دل دکھ گیا ہو، اللہ اس کا دل خوش کر دیجئے۔ جس کا حق ہمارے ذمہ باقی ہو اس کا حق ادا کرا دیجئے۔ اللہ ہمیں جھک کر دب کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، لیکن اللہ سب کے حقوق ادا کرا دیجئے۔ اللہ اپنی پکڑ سے بچا دیجئے، اللہ اپنی پکڑ سے بچا دیجئے۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ پیارے اللہ، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے، ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرما دیجئے۔ اللہ جو زندگی گزر گئی وہ ہمیں معلوم ہے، اور وہ ساری گناہوں میں لت پت ہے، کتنی باقی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ جب آپ نے اتنے دنوں تک زندہ رکھا تو اب رمضان سے پہلے ہمیں دنیا سے واپس نہ بلائیے گا۔ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دیجئے، اور اللہ اس مہینے کی ہمیں رحمتیں بھی عطا فرما دیجئے، مغفرت سے بھی نواز دیجئے، جہنم سے بھی آزاد کر دیجئے۔ اللہ پہلے سے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ رمضان کا ایک سیکنڈ بھی ضائع ہونے سے بچا دیجئے، اللہ ایک سیکنڈ بھی ضائع ہونے سے بچا دیجئے۔ اللہ تلاوت کی حلاوت نصیب فرما دیجئے، ذکر کا نور عطا فرما دیجئے، سجدوں کا سرور عطا فرما دیجئے، اخیر شب کی مناجات کی لذت نصیب فرما دیجئے۔ پروردگار عالم اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ دور قریب جہاں بھی بیٹھ کر لوگ مرد اور عورتیں اس مجلس کو سن رہے ہیں، شریک ہیں یا آئندہ سنیں گے، ان دعاؤں پر آمین کہیں گے،
اللہ سب کو اپنے نیک و مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ اللہ روزی کی تنگی سے سب کی حفاظت فرمائیے، گھروں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، تعلقات کی کشیدگی سے حفاظت فرمائیے، سب کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے، دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے۔ پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے۔ اللہ دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دے، اللہ دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے، ولایت کاملہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ان سب کو ان کی توقعات سے بڑھ کر عطا فرمائیے۔ اللہ حرمین شریفین کے مسافروں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے، قبولیت کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ قبولیت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ صرف جانا آنا ہی نہ ہو، صرف سفر کرنا ہی نہ ہو، اللہ سب کو اپنا بنا کر واپس کیجئے، اللہ سب کو اپنا بنا کر واپس کیجئے۔ اللہ دلوں پر اپنی محبت کی مہر لگا دیجئے، اللہ دلوں پر اپنی محبت کی مہر لگا دیجئے۔ اللہ مقبول احرام، مقبول تلبیہ، مقبول طواف، مقبول سعی نصیب فرمائیے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی ایسی حاضری نصیب فرما دیجئے کہ ہماری حاضری سے حضور کا دل خوش ہو جائے، ہمارے سلام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر محبت کے ساتھ جواب دے، اور اللہ ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا لیجئے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بنا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔